اور عربی زبان ایک رچ لینگویج ہے، ریچسٹ لینگویج ہے، بہت صاحب نصاب ہے، تو کوئی کمی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ. لیکن اللہ کے ہر لفظ کے انتخاب کرنے میں اشارے ہیں. جب نبی اپنی قوم کا بھائی ہے تو نبیوں کے غلام اپنی قوم کا امام اپنے کو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ان کو بھی چاہیے کہ وہ جذبہ اخوت سے لوگوں سے بات کریں، چاہے کوئی مندر میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ چرچ میں ہو، چاہے وہ گرودوارے میں ہو، اور چاہے وہ کھیت میں مزدوری کرنے والا ایک ان پڑھ مزدور ہو. معاشرے کی خدمت کرنے والے ہر صاحب علم کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا رشتہ پورے معاشرے سے ایک بھائی کا سمجھے. چنانچہ ہم اس زمانے میں اگر ہم ایک برادرانہ نظر ڈالیں، دوستانہ نظر ڈالیں اپنے معاشرے پر، تو ہمیں ایک بات یہ نظر آئے گی کہ رد عمل کا شکار ہے یہ زمانہ، اور اعتدال کی طرف واپس لانا یہ ذمہ داری ہے ان سب کی جن کو قدرت نے کچھ فہم دیا، کچھ شعور دیا، وہ کسی علمی ادارے سے وابستہ ہوئے، ان کو علم و دانش ملی، ان کو عقل ملی، ان کو سمجھ ملی. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رد عمل کی نفسیات سے زمانے کو نکالیں. اور اس رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے اس ریئیکشنری جو اسٹائل آف تھنکنگ ہے، جو ریئیکشنری اپروچ ہے، اس ریئیکشنری اپروچ کی وجہ سے عام طور پر جو حل پیش کیے جاتے ہیں مسائل کے، وہ کمپریہنسو نہیں ہوتے، وہ ادھورے ہوتے ہیں. تو کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ ادھورے پن کا شکار ہے. میں اس بات کو زیادہ ایک عام انسان کی فہم سے قریب کرنے کے لیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں. انسانیت کی یہ ایک طرح سے کے لیے ٹریجڈی ثابت ہوئی، بہت سنگین حادثہ انسانی تاریخ میں جو پیش آیا، وہ یہ پیش آیا کہ یورپ کے ہاتھ میں جب سائنس کی مشعل پہنچی، جب سائنس کا چراغ یورپ کے ڈارک ایجز کو روشن کرنے کے لیے یورپ کے ہاتھ میں آیا، اس دور میں یورپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی اصلی شریعت، اصلی تعلیم نہیں تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کو سبوتاژ کر کے ایک بہت سنگین حادثہ ہے یہ انسانی تاریخ کا کہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تو بالکل بھلا دیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک بالکل نقلی ایک ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، اور رومن امپائر کی پوری سیاسی پشت پناہی اور سیاسی اغراض کے تحت یہ کام ہوا تھا. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ رومن امپائر کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر وہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اس لیے کہ دنیا کے غریبوں میں، کمزوروں میں، مظلوموں میں، پچھڑے ہوئے لوگوں میں، دبے کچلے لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا حقیقی دین وہ ان کے دلوں کو جیت رہا تھا. تو اس وقت خطرہ پیدا ہوا کہ رومن امپائر کو کہ اگر یہ اسی طرح آگے بڑھا تو بہت ناممکن ہے کہ پھر ہماری امپائر باقی رہے. اور ہم جانتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ امپائرز جو دنیا میں چلتی ہیں وہ عام طور پر استحصال کی بنیاد پر چلتی ہیں، ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر چلتی ہیں، غریبوں کو علم سے محروم کرنے کی بنیاد پر چلتی ہے. تو ان
کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کی تو پھر ہمارے دن گزر جائیں گے۔ چنانچہ ایک بہت ہی المناک حادثہ ہے یہ انسانی تاریخ کا کہ رومن امپائر کی مدد سے اصلی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور ان کی جگہ پر ایک ایسے خیالات کے مجموعے کو، ایک ایسے ڈوگماس کو، ایک ایسی چیزوں کو گویا قرار دیا گیا مذہب جن کو کبھی بھی عقل قبول نہیں کر سکتی، کبھی بھی سائنٹیفک ذہن قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی تجزیے کی کسوٹی پر وہ پورے نہیں اتر سکتے وہ خیالات۔ یہ ایک انسانی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے جس کو صرف مسلمان ہی نہیں جس پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، دنیا کے بہت عقلاء اور دانشوروں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ بریٹینیکا کی جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے اس میں اس موضوع پر مقالات ہیں، کیا نقصان پہنچا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات کے بزور منسوخ کر دینے پر۔ یعنی بزور منسوخ کیا گیا کہ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو شخص بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پرانی اصلی تعلیمات کی طرف اپنے کو منسوخ کرتا ہوا پایا گیا تو اس کی سزائے موت سے کم نہیں ہو سکتی، اور اس کی جگہ پر ان خیالات کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے بالجبر منوایا گیا جن خیالات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ انسانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارے گئے دین فطرت کا حصہ کبھی رہے ہوں۔ اب مشکل یہ پیش آئی کہ ادھر یورپ کے ہاتھ میں سائنس کی شمع آئی، امت مسلمہ جب اپنے اصل ذمہ داریوں سے بہروتہی کرنے لگی، جس نے دراصل اس کی کاوشوں نے سائنس کی تحقیقات کو بہت آگے تک پہنچایا تھا، کیونکہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی اپنی قوم کی مدح سرائی نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے کہ سائنس کی جتنی بھی ترقیاں ہوئیں وہ سب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہوئی۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد ہوئی، بلکہ وہ ایک سمجھ میں آنے والی ایک تاریخ کی حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان دنیا میں اپنے مقام کو بھول چکا تھا، اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھتا تھا، اپنے کو سب سے حقیر سمجھتا تھا، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے سامنے وہ سر جھکائے کھڑا نظر آتا تھا، وہ ہر ایک کو چھوٹی سی چھوٹی چیز کو معبود سمجھتا تھا۔ تو جس چیز کو انسان معبود سمجھے گا اس پر ریسرچ کرنے کی ہمت تو نہیں کر سکتا، جو آبجیکٹ آف ورشپ ہوگا وہ آبجیکٹ آف ریسرچ تو کبھی نہیں بن سکتا۔ یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ انسان ریسرچ کرے سورج پر، چاند پر، زمین پر، آسمان پر، ستاروں پر، ہواؤں پر، درختوں پر، پیڑ پودوں پر، زراعت پر، بارش کے اترنے کے نظام پر، اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹی مخلوق بھی انسان کے لیے معبود بنی ہوئی تھی۔ لیکن صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی انتھک کوششوں سے اور ناقابل تصور قربانیوں سے ان کی اور ان کے اہل بیت کی اور صحابہ کی زبردست قربانیوں کے نتیجے میں جو ایک انقلاب برپا ہوا، توحیدی انقلاب، جس سے انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس ملا، کیونکہ انسان اس دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں اتارنے سے پہلے انسانوں کے پیدا کرنے والے نے اس کے اسٹیٹس کا اعلان کر دیا تھا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یعنی جو میرے بہار پر زمین پر اختیار رکھے گا، اس کے پاس پاور ہوگا، وہ زمین پر رول کرے گا، وہ زمین کی تمام جو اشیاء ہیں ان کو دریافت کرے گا۔ یہ انسان کا مقام تھا اور یہ انسان کی حیثیت تھی، اور انسان کے علاوہ جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، کوئی انسان سے بڑا نہیں ہے، انسان سے بڑا صرف انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ایک بنیادی تصور تھا
جس کو لے کر انسانیت کی دراصل شروعات ہوئی تھی، لیکن مختلف موڑ سے انسانیت گزرتی ہے، اس لیے کہ انسانیت کو خدا نے اپنی قدرت کے باوجود بہت حد تک آزاد چھوڑا ہے، اس کو ایک فریڈم دیا ہے، تم جو چاہو راستہ چنو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ انسانیت کی پوری تاریخ کا بڑا حصہ ایسا گزرا کہ انسان اپنے آپ کو جو اس کا مقام تھا سپریم، اس سے گرا کر انسان نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو کھویا ہوا مقام ملا، اور جب انسانیت کو پتہ چلا اثر نو کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے، اور قدرت چاہتی ہے کہ ہم اس کی دو کتابوں کو پڑھیں۔ ایک کتاب انسانیت کے پروردگار نے لکھی ہے اپنی صفت خلق، صفت امر سے، ایک کتاب لکھی ہے اس نے اپنی صفت خلق سے، ایک ہے بک آف یونیورس، ایک ہے کتاب کائنات، اور ایک ہے یہ کتاب، ایک ہے خدا کا کلام، ایک ہے خدا کا کام۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو یہ زبردست انقلابی اور ترقی پسندانہ پروگرام ملا کہ تم کو دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، ایک کتاب کائنات کا مطالعہ کرنا ہے، ایک کتاب ہدایت کا مطالعہ کرنا ہے۔ تم کتاب کائنات کا مطالعہ کرو، تم آسمانوں پر غور کرو، تم زمین پر غور کرو، تم دیکھو کہ آسمان کیسے کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، ایسے ستونوں کے بغیر کہ تم کو نظر نہیں آتے۔ کیا عجیب و غریب اشارہ ہے، ستون ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ کیا اشارہ ہے اس طرف؟ سورج کی طرف دیکھو، سورج کی گردش کی طرف دیکھو، سورج کی حرکت کی طرف دیکھو، دن اور رات کے آنے جانے کی طرف دیکھو، اس زمین کے اندر پانی کے ذخیروں کو دیکھو، کہاں سے آیا ہے وہ پانی کا ذخیرہ زمین کے اندر، کیسے محفوظ ہوا ہے، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، جو غلہ پیدا ہوتا ہے، یہ کس طرح زمین کے اندر سے وہ پودا نکلتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق کن مراحل سے گزرتی ہے، کس طرح اس کو وجود بخشتا ہے، یہ کتاب کائنات ہے۔ اور پہلے ہی مرحلے پر انسانیت کے شفیق پروردگار نے یہ کہا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہم تم کو تخلیقی منصوبے کے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تم غور کرو کہ ہم نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے۔ ہم نے تم کو بنایا ہے اپنے لیے، اور اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے۔ یہ ایک بالکل انقلابی تصور تھا جس سے انسانیت ماقبل بعثت محمدی واقف نہیں تھی، بھولے ہوئے تھے لوگ اس سبق کو۔ جب یہ سبق عام ہوا اور کتاب ہدایت اور کتاب کائنات ان دونوں کے ایک ساتھ مطالعے کا ذوق عام ہوا تو دنیا میں انقلاب آ گیا، ایک زبردست انقلاب آیا۔ انسانیت لگ گئی اس کام میں کہ وہ کتاب کائنات کا مطالعہ کرے، اور چونکہ وہ کتاب کائنات کو پڑھتی تھی کتاب ہدایت کی روشنی میں، اس لیے کتاب کائنات کا جو مطالعہ انسان کرتا تھا وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ ہتھیار بنائے، وہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ دنیا کی قوموں پر اپنی حکومت مسلط کرے، بلکہ انسان مطالعہ کرتا تھا کتاب کائنات کے لیے، انسانیت کے کتاب کائنات کا مطالعہ کرتا تھا انسانیت کی خدمت کے لیے، معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، سربستہ رازوں کو دریافت کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کتاب ہدایت میں بار بار فرما رکھی تھی کہ دیکھو ہماری دو قسم کی آیات ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو اس قرآن میں ہم اتار رہے ہیں، اور ایک آیات وہ ہیں جو ہم نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، دونوں کا نام آیات ہے۔ تم ان آیات کا بھی مطالعہ کرو، ان آیات کا بھی مطالعہ کرو۔ جب تم آیات قرآنی کی روشنی میں ان کتاب کائنات کی آیات کا مطالعہ کرو گے تو تم اس مطالعے سے دو نفع حاصل کرو گے۔ اسی مطالعے سے تم مجھ کو پہچانو گے، اسی مطالعے سے تم ایمان کی حقیقت تک پہنچو گے، اسی مطالعے کتاب کائنات کے مطالعے سے، یعنی سائنس کے علم کے ذریعے سے تم کو میری معرفت حاصل ہوگی، سائنس کے علم کے ذریعے سے تم انسانوں کی خدمت کے قابل بنتے چلے جاؤ گے۔ یہ مزاج تھا، اس مزاج کے مطابق بلا مبالغہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام لیوا امت اپنی تاریخ کے تقریباً 1000 سالہ دور تک
وہ کتاب کائنات کا مطالعہ اور کتاب ہدایت کا مطالعہ ایک ساتھ کرتی رہی، اور کتاب کائنات کے مطالعے نے اس کو انسانیت کی خدمت کے لائق بنائے رکھا، بلکہ برابر اس سلسلے میں اس کا جو معیار تھا وہ آگے بڑھتا رہا۔ لیکن 1000 سال کے بعد انسانی تاریخ کا ورق پلٹا کرتا ہے۔ یہ ایک راز ہے انسانی تاریخ کا، 1000 سال کے بعد تاریخ کا ورق پلٹتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت مختصر سے پڑھی تھی، آیت کا ایک حصہ، کل یوم ھو فی شأن، بہت عجیب و غریب آیت ہے۔ یقین مانیں بعض مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر لکھنے شروع کی، 30,000 صفحے اس آیت کی تفسیر پر لکھی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ پڑھ نہ پائیں گے، اس لیے میں قلم کو روکتا ہوں، ورنہ اس آیت کی تفسیر میں 3 لاکھ صفحے لکھ سکتا ہوں۔ یہ کل یوم ھو فی شأن عجیب و غریب آیت ہے۔ ہر دن وہ رب کی الگ ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، اور دن خدا کے کیلنڈر میں 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون۔ تو 1000 سال کے بعد انسانی تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ پوری انسانی تاریخ کے مطالعے کا ایک ماسٹر کی ہے۔ ہمیشہ 1000 سال کے بعد ایک تبدیلی آتی ہے، ایک موڑ آتا ہے، وہ چاہے آرڈر سے کیاس کی طرف ہو یا کیاس سے آرڈر کی طرف ہو، وہ ترقی سے تنزلی کی طرف ہو یا تنزلی سے ترقی کی طرف ہو، یہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ یہ تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ جب 1000 سال گزرے تو امت مسلمہ تھک چکی تھی، بڑھاپا اس کے عزائم میں آ چکا تھا، وہ اپنی پوزیشن کو بھول چکی، اپنے کام کو، اپنے مقام کو بھول چکی۔ عام طور سے مسلمان اس بات کو بھول گئے کہ ہم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ بہت بنیادی عقیدہ تھا۔ یہ جس طرح توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے، جیسے رسالت اور آخرت ایک بنیادی عقیدہ ہے، یقین مانیں اجتماعی عقائد میں سے یہ ایک بنیادی اجتماعی عقیدہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم انسانیت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو جب یہ شعور مسلمانوں میں عام رہا اور کتاب کائنات اور کتاب ہدایت کے مطالعہ دونوں یکساں طور پر ہوتا رہا، تو اس وقت پھر انکشافات، ایجادات اور ہر ایجاد خدمت خلق کے نئے راستے کھولتی تھی۔ اللہ کرے ہماری یونیورسٹیاں اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ریسرچ کو اس رخ پر لے کر جائیں، اور وہ ہمارے عزیز نوجوان طلبہ کو پختہ ثبوتوں کی روشنی میں یہ بات بتائیں، فخر کی نفسیات پیدا کرنے کے لیے نہیں، تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم اصل میں ان آباء و اجداد کی اولاد ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کرنے کو اپنا مقصد نہیں بنایا تھا، انسانیت کی خدمت کرنے کو اپنا مقصد بنایا تھا، اور جو خادم ہوتا ہے آج وہ کل کو مخدوم بن کر رہتا ہے۔ یہ فطرت کا ایک اصول ہے جو کبھی بھی گویا بے وفائی نہیں کیا کرتا۔ 1000 سال تک مسلمان اس مزاج کے ساتھ رہے، چنانچہ سائنس کی ترقی ہوتی رہی، زبردست ترقیاں ہوتی رہیں، انکشافات ہوتے رہے، سرجری کے علم نے بہت ترقی کی، نظریہ جراثیم کا انکشاف کس نے کیا۔ آج تو صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ مسلم سائنسدانوں کے نام بھی ہمارے یورپین دوستوں نے بدل دیے۔ یہ خود ایک عجیب و غریب قسم کی تنگ نظری کی دلیل ہے کہ نام اس لیے بدلے گئے کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے کہ یہ سائنس جو ہے یہ تحفہ ہے اصل میں فلاں قوم کا۔ یہ ایک علمی طور پر ایمانداری کے خلاف بات ہے، یہ علمی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک علمی جو آبجیکٹو ایک مزاج ہوتا ہے علم کا، وہ اس کو کبھی بھی منظور نہیں کر سکتی۔ اب جب 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو دنیا کو تو چلانا تھا، اور اللہ دنیا کو بغیر مینجمنٹ کے تو چھوڑ نہیں سکتا، مسلمانوں نے ذمہ داری چھوڑ دی، وہ لگ گئے عمارتیں بنانے میں، وہ لگ گئے محلات بنانے میں، وہ لگ گئے عیاشیاں کرنے میں، وہ لگ گئے طبلہ و سارنگی میں، اور وہ لگ گئے ان غیر اہم کاموں میں جن کا کوئی تعلق انسانیت کے مستقبل کی تعمیر سے براہ راست نہیں تھا۔ تو وہ شمع ہم سے لے کر یورپ میں پہنچائے گی،
یہ قدرت کی طرف سے قدرت کا ایک انتظام ہے، اور یہ تو وہ بار بار قرآن اللہ کے اس قانون کا اعلان کر چکا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا۔ چنانچہ اب یورپ کھڑا ہوا، لیکن یہاں ایک دشواری پیش آ گئی۔ یورپ جو کھڑا ہوا تو یورپ کے ہاتھ میں جو مذہبی ڈھانچہ تھا وہ تھا جو کسی بھی طرح سے سائنٹیفک اصولوں پر پورا نہیں ہو سکتا، اتر سکتا تھا، ناممکن تھا کہ اس کا کوئی ایک بھی نظریہ سائنٹیفک اصولوں پر پورا اترے۔ چنانچہ اس کی مذہبی قیادت نے، اس کے چرچ کی قیادت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا سائنس کی مخالفت۔ آپ سب نے ان چیزوں کو ضرور پڑھا ہوگا اور ضرور پڑھنا چاہیے کہ شدید ترین مخالفت جو سائنٹیفک نظریات کی ہوئی، ریسرچ کرنے والوں کی ہوئی، وہ چرچ کی طرف سے ہوئی۔ کتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کو سزائے موت دی گئی، جبکہ وہ گیلیلیو اور وہ بیکن اور وہ کیپلر یہ لوگ غیر مذہبی لوگ نہیں تھے، یہ لوگ ارلیجیس لوگ نہیں تھے۔ ان کی اپنی تصنیفات میں، ان کے اپنے کتاب تحریروں میں یہ بات صاف موجود ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مذہبی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے انٹرپریٹیشن کے بارے میں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کو سمجھا جا رہا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، اس لیے کہ وہ اگر اس طریقے پر، جس طریقے پر سمجھا جا رہا ہے اس طریقے پر تو قابل قبول نظر نہیں آتے۔ اب آپ غور فرمائیں، میں ایک ملک کی ایک مائناز یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، اپنی ذمہ داری کا ادراک رکھتا ہوں۔ آپ غور کریں کتنے چھوٹے مسئلے پر کتنی بڑی خونی لڑائیاں ہوئیں سائنسدانوں اور چرچ کے درمیان، کیا مسائل پیش آئے، سائنسدانوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، کتنے پھانسی کے پھندے پر سائنسدانوں کو چڑھنا پڑا۔ کس مسئلے پر؟ اس مسئلے پر کہ یہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے، سن ریوالو کرتا ہے یا ارتھ ریوالو کرتی ہے۔ چرچ یہ سننے کو تیار نہیں تھا کہ زمین ریوالو کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین پر خدا کا بیٹا ہے، جس زمین پر خدا کا بیٹا اترا ہے، جس زمین پر خدا خود اترا، ہم اس زمین کو کسی اور پلانٹ کے تابع نہیں مان سکتے۔ کیا غیر سائنٹیفک بات ہے، اور سائنسدان سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ ہم یہ بات صاف صاف دیکھ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، یہ بات ناقابل انکار ہے، ہم یہ بات صاف دیکھ رہے ہیں۔ اور صرف یہ تو اس وقت تک کی تحقیق تھی، بعد میں تو اب تک آج آپ سائنس کا قافلہ بہت آگے بڑھ چکا، اور قرآن مجید کس کو پہلے کہہ چکا کہ تم ایک دو پلانٹس کے بارے میں جھگڑتے ہو، ہم تم سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ کل فی فلک یسبحون، ہر پلانٹ اپنے آربٹ کے اندر وہ سوئم کر رہا ہے، وہ فلو کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی لڑائی تھی۔ صرف اس بنیاد پر چرچ نے کسی بھی طرح قبول نہیں کیا سائنس کی ترقی کو، اور یہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا، ایک رد عمل کی نفسیات شروع ہوئی۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں زمانے کو سمجھنے میں کہ سائنس اور مذہب دو ایک دوسرے سے لڑنے والے دو پہلو، دو ایک دوسرے کی تردید کرنے والے، دو ایک دوسرے کو گمراہ کہنے والے، دو ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت سوچنے اور جذبات رکھنے والے ایک طبقے وجود میں آ گئے۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی بقیہ دنیا کی کہ اب جو سائنس دنیا میں گئی، ہماری دنیا میں گئی، شرق اوسط میں گئی، کہیں بھی گئی، تو وہ یورپ ہوتی ہوئی آئی، اور یورپ ہوتی ہوئی جو آئی تو وہ آئی ایسے دور میں جب کہ اس سائنس کو ایک سیاسی سامراج کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھیں، اگر مذہب کو سیاسی سامراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دنیا میں بدامنی اور ناانصافی پھیلتی ہے۔ اگر سائنس کو سیاسی سامراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تب بھی دنیا میں بدامنی اور ناانصافی پھیلتی ہے۔ یہ جو مذہب اور سائنس میں جس لفظ بول رہا ہوں، یہ خدا کی دسترخوان، دو دسترخوان ہیں، دو کتابیں ہیں جو دراصل سامراج قائم کرنے کے لیے خدا نے نہیں اتارے ہیں، یہ انسانیت کے ہر پہلو سے ترقی کے لیے اتارے گئے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یورپ سے جو سائنس
بقیہ تمام ملکوں میں پہنچی، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارا یہ خطہ بھی شامل ہے، تو وہ پہنچی غلامی کی نفسیات کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے وہاں کی سائنسی نظریات اور تحقیقات اور انکشافات کو جوں کا توں تسلیم کر لیا، اور اسی طرح ہم بغیر چیلنج کیے، بغیر ریسرچ کیے، بغیر کچھ سوالات کھڑے کیے ہوئے، بغیر ان پر خود اپنی اسٹڈی کو شامل کیے ہوئے ان نظریات کو دہراتے چلے گئے۔ اب یہ جو یورپ میں لڑائی شروع ہوئی تھی سائنس کی اور مذہب کی، یہی لڑائی جوں کی توں بقیہ پورے عالم کے اندر پھیل گئی۔ حالانکہ کسی نے غور نہیں کیا کہ سائنس کی وہ لڑائی اگر وہ اس سینٹ پال کی لائی ہوئی یا رومن امپائر کی تھوپی ہوئی ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے خلاف تھی اور سائنس اس کو کنفرم نہیں کر سکتی تھی، تو اس سائنس کی اس لڑائی قطعاً نہیں ہو سکتی اس دین کے ساتھ جو خدا کی طرف سے آج بھی بالکل پیور شکل میں موجود ہے۔ چنانچہ رد عمل کی نفسیات میں انسانیت مبتلا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا زمانہ اس رد عمل کی نفسیات سے آج تک نکل نہیں پا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب کائنات اور کتاب ہدایت کا ایک ساتھ مطالعہ جب تک دنیا میں نہیں شروع ہوگا، تب تک یہ جو وحدت ہے خدا کی، جب تک اس کائنات کی جو وحدت ہے، جب تک مذہب اور سائنس کی جو وحدت ہے وہ ہم انسانیت کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ دین اور دنیا کی جو تفریق ہے، یہ دین الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ سائنس کی تعلیم ہے، یہ مذہب کی تعلیم ہے، یہ اسلامی مزاج کے لحاظ سے اجنبی فکر ہے۔ یہ یورپ کی فکر نہیں ہوگی اور آج بھی ہے، لیکن اسلام تو سرے سے اس تفریق کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ جو اس وقت کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کی جو کمزوری اور بیماری ہے، جو قابل اصلاح پہلو ہے، بہت قابل اصلاح پہلو ہے، جس میں بے اعتدالی ہے، وہ دراصل یہی رد عمل کی نفسیات ہے۔ مذہب والوں پر رد عمل ہے سائنس والوں کے اس رویے کا، سائنس والوں پر رد عمل ہے مذہب والوں کے اس رد عمل کا، اور بالآخر یورپ میں جب دیکھا کہ ڈومینیٹ کر رہی ہے سائنس، ڈومینیٹ کر رہی ہے اور چرچ سمٹ گیا، تو انہوں نے آپس میں ایک صلح کی کہ بھئی ہم چرچ جو ہے اپنا الگ ایک ڈومین بنا لیتے ہیں، ہم اس کے اندر بالکل محدود رہتے ہیں، اور تم کو ہم دنیا میں موقع دیتے ہیں، جو چاہو کرو، تم ہم کو چیلنج نہ کرو، ہم تم کو چیلنج نہ کریں۔ اور دونوں الگ الگ بالکل متضاد باتیں ایک مان رہے ہیں اور منوا رہے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب و غریب حیرت کی بات ہے کہ ایک وہی شخص جب سائنس کی لیب میں جاتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے، اور جب وہی شخص کسی چرچ میں جاتا ہے تو وہ کچھ اور کہتا ہے، اور وہ اس بات پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ فوراً کہنے لگتا ہے کہ بھئی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو فیت کا مسئلہ ہے، یہاں کوئی غور و فکر نہیں چلتا۔ یہ اسلامی نقطہ نظر سے اور بالکل ناقابل قبول چیز ہے۔ قرآن بار بار زور دیتا ہے، بار بار تفکر پر زور دیتا ہے، سوچنے سمجھنے پر زور دیتا ہے، مشاہدہ کائنات پر زور دیتا ہے۔ قرآن اس پر زور دیتا ہے کہ چل پھر کر غور کرو، دیکھو، تم ملکوت السماوات والارض کا معائنہ کرو اور دیکھو۔ چنانچہ ایک طرف جو زمانے کی کمزوری ہے، جس کی محبت کے ساتھ اصلاح کرنا امت مسلمہ کا فرض ہے، وہ ہے یہی رد عمل کی نفسیات، یہی ریئیکشن، جو ریئیکشن ہمیشہ ادھوری سچائی پر یا ادھورے کسی بھی حقیقت کے آدھے حصے پر ہماری نگاہ کو مرکوز کر دیتا ہے اور پوری حقیقت کی طرف دھیان نہیں جانے دیتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب یہ انسان معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کرتا ہے، جب یہ انسان اکنامکس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے،